Hello everyone and welcome back to my YouTube channel with another episode of Egyptian series. میں اس وقت موجود ہوں دریائے نیل پر. دریائے نیل جو تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، یا یوں کہہ لیں یہ دریا مصر ایجپٹ کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ آج کا مصر ہو یا قدیمی مصر. دریائے نیل ان دریاؤں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام اور اس دور کے فرعون کا جو واقعہ ہے، اس قصے میں ہمیں دریائے نیل کا ذکر ملتا ہے. اچھا، اسلام سے قبل فرعونوں کے زمانے میں ان لوگوں کا ایک عجیب و غریب عقیدہ تھا. وہ لوگ ہر سال ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دلہن کے روپ میں اس دریا کی نظر کر دیتے تھے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا اگر ہم نے دریا کی شادی نہیں کروائی تو دریا ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم کر دے گا اور خشک ہو جائے گا. لیکن یہ جہالت کی باتیں تھیں، اس دور کی باتیں تھیں، یہ ان کے عقیدے تھے. لیکن جب 640 عیسوی میں عمر بن عاص نے مصر فتح کیا اور الحمدللہ اسلام آنے کے بعد ایسی جاہلانہ رسومات کو ختم کر دیا گیا. یہ دریا مصر کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مصر کی زراعت کا دار و مدار اسی دریا پر ہی ہے. اور دوسری اہم بات، یہ دریا دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی ہے جو افریقہ کے 11 ملکوں سے گزرتا ہوا میڈیٹرین کے سمندروں میں گرتا ہے. اس دریا کی کل لمبائی 6700 کلومیٹر کے آس پاس ہے. ویسے ایمیزون ریور کا ذکر بھی دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے. اچھا، دریائے نیل کے حوالے سے یہ ایک بات بھی کافی اہم ہے کہ اس دریا کا مین سورس کیا ہے، یعنی اس دریا کا پانی کہاں سے آتا ہے. اس کا آج تک صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا، یا شاید میرے علم میں یہ بات نہ ہو. آج بھی مصر کا 90% ایریا خشک بیابان، پہاڑی سلسلے اور ڈیزرٹ کی شکل میں ہے. باقی 10% جتنے بھی بڑے شہر ہیں ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک، وہ اسی دریا کے کنارے آباد ہیں. یہاں ایک اور بات میں بتاتا چلوں، یہ واحد دریا ہے جو نارتھ سے ساؤتھ جانے کے بجائے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بڑھتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف اپوزٹ سمت میں گرتا ہے. عموماً دریا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف بہتے ہیں، لیکن یہ دریا ساؤتھ سے نارتھ کی طرف یعنی اوپر کی طرف میڈیٹرین کے سمندروں میں گرتا ہے. مصر کو دریائے نیل کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایگریکلچر کی اگر بات کی جائے تو دریائے نیل ہی واحد سورس ہے جو زراعت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. یا اگر بات کی جائے سامان کی ترسیل وغیرہ، کیونکہ دریائے نیل افریقہ کے 11 ملکوں سے گزرتا ہے تو سامان کی ترسیل، آمد و رفت کے لیے بھی یہ دریا کافی اہم ہے. نیل ان دریاؤں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. جن صورتوں میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، جیسے سورہ قصص وغیرہ، تو یہ وہی دریائے نیل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آ چکا ہے. یہ نیل تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور مصر کے لیے اسپیشلی یہ ایک لائف لائن کی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایگریکلچر کا جتنا بھی دار و مدار ہے وہ دریائے نیل پر ہے. اچھا، ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ دریا دنیا کا سب سے طویل دریا ہے. تقریباً 6700 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. ویسے تو ایمیزون کو بھی دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا ہے جو آئی تھنک برازیل میں ہے، لیکن دریائے نیل کی کل لمبائی بھی 6700 کلومیٹر ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا دریا سمجھا جاتا ہے. یہاں ایک عجیب اتفاق میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب بھی میں ولاگنگ کے لیے باہر آتا ہوں تو اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ ساؤنڈ بالکل پراپر ریکارڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی بھی ہوتی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں بعد میں وہ سارے الفاظ دہرانے کی اور وائسنگ کی. تو یہ تھی دریائے نیل کے حوالے سے ایک شارٹ ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یہ ٹور اچھا لگا ہوگا. میں ہوں آپ کا بھائی عابد سرور، مصر کے شہروں سے، مصر کے قدیم شہروں سے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے یا اللہ.